محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث چینل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پر اپنا کلام نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قرآن مجید میں کچھ احکامات بیان کیے جسے موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک واقعہ اجازت لے کر کسی کے گھر جانے کے حوالے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچتے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور مبارکبادیاں دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ابو جہل اور عمر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر کے ذریعے قوت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب سے بڑا دوست اور جانثار بن گیا، یعنی عمر کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ایک مشہور واقعہ جو مستند کتب اسلامیہ میں درج ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں ایک شخص نے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر خیر تو ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ان شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ سن کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے نسخے چھپا لیے، لیکن آواز حضرت عمر کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کو بھی مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ بہن بولی، عمر جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن اسلام اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ عمر نے دیکھا تو یہ قرآن کی سورہ طٰہٰ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکر۔ اس آیت پر پہنچے تو فرمایا یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فکریں سن کر باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا، نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر مارا جس سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ دوسرا واقعہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا، دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ صورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات، آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ، میدان یرموک اور شام کی حکمت کا فیصلہ اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ 22,51,030 مربع میل پر محیط آپ کا دور خلافت رہا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا، ساسانی سلطنت کا مکمل خاتمہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ 1 محرم 24 ہجری 6 نومبر 644 عیسوی کو ایک پارسی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو تھی نے صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور عبد الرحمن بن عوف نے بقی نماز پڑھائی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ کرنا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 26 یا 27 ذی الحجہ ہے، واللہ عالم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مسجد نبوی میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں آپ کی تدفین ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جبرائیل و میکائیل میرے 2 آسمانی وزیر ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر میرے 2 زمینی وزیر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ ساتھ گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری مزید آنے والی اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اپنا رکھیے گا خیال اور مجھے یعنی ابو عفان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔